یقین ہے کہ یہ محفل سراسر خیر و برکت کا باعث ہے، ہمارے لیے اور ہمارے گھروں تک برکتیں جائیں گی، ہماری زندگیوں میں اس سے نور آئے گا۔ بے شک تو وہ نور اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس کے جلوے ہمارے چاروں طرف بکھرے، یہ اس کی قدرتوں کے مظاہر ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی فطرت کو کس انداز سے مظاہر فطرت میں رکھا۔ وہ چاند چاندنی دیتا ہے تو ہر ایک کو دیتا ہے، روشنی دیتا ہے تو ہر ایک کو دیتا ہے۔ سورج ہے وہ روشنی اور حرارت دیتا ہے تو روشنی اور حرارت دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ محل ہے یا جھونپڑی ہے، نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کی روشنی اور اس کی حرارت ہر ایک تک یکساں پہنچتی ہے۔ آپ غور کریں، دریا بہتا ہے، میٹھے پانی والا دریا، اور اس پر غور کریں تو جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی لے جاتے ہیں، اسے پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے وضو بھی بناتے ہیں، اس سے طہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ گویا وہ دریا جو ان نجاستوں کو اپنے اندر لیتا بھی ہے مگر اس کی طہارت برقرار رہتی ہے اور ہر ایک کے لیے وہ پانی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ زمین جو اللہ نے ہمارے قدموں تلے بچھا دی، یہ ایسا بچھونا ہے، غریب بھی چلتا ہے، امیر بھی چلتا ہے، ہر ایک اسی زمین پر قدم اٹھاتا ہے اور ہر ایک نے اسی زمین میں جانا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ آئے بھی ادھر سے، جانا بھی ادھر ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو اپنا تعارف کرواتا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں، کیا ہے اس میں؟ اونچی آواز سے، مجھے پھر یقین رہتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تعریف ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ فقط میرا رب ہے، یہ مت سمجھنا فقط مسلمانوں کا رب ہے، نہیں، وہ رب العالمین ہے، خالق العالمین ہے، مالک العالمین ہے، بنانے والا بھی وہ، ملکیت بھی اسی کی، اور پھر پالتا بھی وہ ہے، پرورش بھی وہ کرتا ہے۔ سیاہ رات ہوتی ہے، سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر سیاہ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس رب کو خبر ہے کہ اسے بھی رزق دے گا۔ بے شک وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے۔ نیکوکار سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، وہ انہیں بھی دیکھتا ہے، اور اگر گناہگار توبہ کرنے پر آ جائیں، آنسو بہا لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ انہیں بھی رحمت کی نگاہ سے نوازتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اسے گناہگار جو توبہ کرتے ہیں ان سے زیادہ پیار۔ وجہ یہ ہے کہ نیکوکار نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کی وجہ سے ان کا دھیان جنت کی نعمتوں کی طرف چلا جاتا ہے، مگر گناہگار غلطیاں کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں تو دھیان مولا کی طرف ہو جاتا ہے، اس رب کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم بھی گناہگار ہیں، خطا کار، اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں جائیں تو حقیقی ندامت کے ساتھ جائیں، شرمندگی کے ساتھ جائیں کہ زندگی کے اتنے برس گزار دیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں نظر آتا جب نمازوں میں وہ حلاوت اور وہ لذت محسوس ہوئی ہو کہ اس کی بارگاہ میں گئے ہوں، قلب کی یکسوئی بھی حاصل ہو، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بھی ہو، تصور بھی ہو کہ کس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک دل کی یہ آواز بن جانی چاہیے، یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، کہ مولا وہ بصارت، وہ بصیرت عطا فرما کہ میں تیرے نور کو دیکھ سکوں، تیرے جلووں کو دیکھ سکوں۔ اس سے محبت کا تقاضا ہے، انسان جب محب بن جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، تو چاہتا ہے کہ محبوب کے جلووں کو دیکھے۔ تو جب بندہ مومن اس اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کے دل سے واقعی اللہ کی قسم یہ خواہش اٹھتی ہے، یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے۔ تو میرا پہلا میسج، پہلا پیغام
اس اللہ سے محبت اور اس اللہ کے جلووں کو، اس کے انوار کو، اس کے تجلیات کو دیکھنے کی خواہش ضرور رکھیں۔ جب خواہش ہوگی تو دعا بن کے لبوں پر آئے گی، اور خواہش اور دعا ایک ہو جائے تو اللہ پیار سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ پیار سے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور حالت بدل جاتی ہے۔ حال بدلتا ہے تو ماحول بدل جاتا ہے۔ درود و سلام کی بادشاہ میری جان میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر الدجا شمس الضحیٰ یاسین و طٰہٰ، آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر، آپ کے وشاق پر، کہ بے شک جو حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان پر خصوصی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، توجہ چاہتی ہوں آپ کی، کہ جن سے محبت کو اللہ نے اپنی محبت کرا دیا۔ حضور سے محبت کو کیا قرار دیا؟ اپنی محبت قرار دیا۔ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ حضور کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا۔ گویا محبت ایک ہے، اطاعت ایک ہے، رضا ایک ہے۔ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہی، یہ اللہ کا کلام، کلام مبین، کتاب مبین میں آ گیا۔ اللہ نے محبت کو ایک قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ اپنے غلاموں کو بطور خاص بات بتا دیں۔ جب کل کا لفظ آتا ہے تو علماء کہتے ہیں، بے شمار اس کی مفہوم اور تفاسیر بیان ہوئی ہیں، ایک نقطہ یہاں بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے جب کوئی خاص بات کہنی ہو نا تو بڑے اپنے خاص رازدار، اپنے دوست، اپنی والدہ، اس سے خاص بات کہی جاتی ہے، اور کہیں بھی کیسے جاتی ہے کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے، میرے خاص والدہ کو یہ بات پتہ چلے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، راز کی بات اپنوں سے کہی جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اپنے غلاموں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ راز کی بات بتا دیجئے، اپنی زبان مبارک سے انہیں بتائیے، سرگوشیوں میں بتائیے، راز کی طرح بتائیے، اہمیت دے کر بتائیے، فضیلت دے کر بتائیے کہ اے میرے چاہنے والوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ اللہ کو خبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایمان والے تو اربوں میں ہوں گے مگر اس کے چاہنے والے کم ہوں گے، اس سے پیار کرنے والے کم ہوں گے۔ تو فرمایا کہ محبوب اپنے چاہنے والوں کو بتائیے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو چاہت کی علامت کیا ہے، چاہت کا عملی تقاضا کیا ہے، محبت عمل کیا مانگتی ہے؟ فرمایا فاتبعونی، کہ اطاعت کافی نہیں، آگے بڑھو، میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلو۔ وہ جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے کھانا کھاؤ، وہ جیسے سوتے ہیں ویسے سو، وہ جیسے چلتے ہیں ویسی چال اپنا لو، وہ جیسے کسی سے بات کرتے ہیں اسے حسن خلق بنا لو، وہ جیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکرا دو۔ فاتبعونی کیا ہے کہ نماز روزے میں اطاعت کرنی ہے، نماز روزے میں حضور کو دیکھنا ہے، اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں امتحان دیتے ہیں، 3 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کون سی پوزیشن آئے گی۔ یا اللہ نے پیش کی بتا دیا کہ تم نے میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لی، میرے محبوب کو تصور میں بسا لیا، ان کی یاد کو بسا لیا، ان کے ذکر کو بسا لیا۔ نتیجہ ہم بتاتے ہیں، یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرتا۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ تمہاری محبت سے ہوا تھا، مگر جب تم نے حضور سے محبت کی اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ نے تو تمہیں اپنا محبوب بنا لیا، اللہ تو تم سے پیار کرنے لگ گیا ہے۔ رحمانیت سے وہ سب کو دیتا ہے، مگر رحیمیت سے وہ اپنوں کو خاص رحمت سے نوازتا ہے۔
फकत यही नहीं बल्कि फरमाया वो तुम्हारी गुनाहों को, खताओं को, गलतियों को भी माफ फरमा देता है जब तुम मेरे महबूब के हो जाते हो। तो गोया मोहब्बत एक है, अतात एक है। कुरान मजीद ने फरमाया मैं युगे रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की उसी ने अल्लाह की अतात की। आप गौर करें तो अल्लाह के अहकामात हम तक कैसे पहुंचे? फकत हुजूर की ज़बान मुबारक से। हमने कैसे जाना कि ये कुरान है, ये हदीस है? फकत हुजूर की ज़बान मुबारक से निकला कि ये मतलूब है, इसकी तिलावत करनी है, ये कुरान है। और जो हुजूर के अक़वाल हुए वो हदीस हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की अतात कर ही तब सकते हो जब हुजूर की अतात करो। हुजूर की अतात के बगैर अल्लाह की अतात हो ही नहीं सकती। नमाज पढ़नी है तो ऐसे पढ़ो जैसे हुजूर पढ़ते हैं। साहबा की क्या जुबान, आपको मालूम है? साहबा किसी कहते हैं हुजूर के साथियों की क्या जुबान थी उनकी। जैसे हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, उनकी क्या जुबान थी? अरबी जुबान। कुरान पाक की क्या जुबान? अरबी जुबान। अब अरब में पले बड़े हैं, जुबान अरबी है, मगर जब हुक्म आता है अकीमुस्सलाता, नमाज की अकामत करो, नमाज कायम करो, तो साहबा आकर पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे अदा करें? अब अरबी जुबान तो उनकी भी थी। सलात का लफ्ज आया, अकामत का लफ्ज आया, मगर कोई नहीं बता सकता कि नमाज कैसे होगी। बताएंगे तो हुजूर बताएंगे। आकर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, नमाज कैसे अदा करें? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारका में आता है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते। उलमा कहते हैं कि बड़ा लतीफ नुक्ता है कि हुजूर यूं भी फरमा सकते थे सल्लू कमा उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, ये न फरमाया। फरमाया तो क्या, कमा रअयतुमूनी, जैसे तुम मुझे देखते हो। गोया नमाज में हुजूर का तसव्वुर आ जाए, हुजूर को देखने का तसव्वुर आ जाए, हुजूर के रुख अंदर की ज़ियारत हो जाए तो नमाज कमाल को पहुंचे। कमा रहे तुमनी, अगर हम हुजूर जैसी नमाज पढ़ना चाहें तो क़यामत तक कोई हुजूर जैसी नमाज पढ़ सकता है? कोई हुजूर जैसा सजदा कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो बड़ा लतीफ नुक्ता दिया कि मुझे देखते चले जाओ। साहबा में से एक साहबी हैं, सफ में पीछे खड़े होते, पीछे खड़े होते, अगली सफ में खड़े होने का सवाब ज्यादा है। किसी ने पूछा आप पीछे क्यों खड़े होते हैं? एक तरफ होकर खड़े हो जाते हैं, आगे खड़े होने का सवाब ज्यादा है। तो फरमाया गुनाह सवाब से गर्ज नहीं, पीछे इसलिए खड़ा होता हूँ और एक तरफ होके नमाज में कि हुजूर का चेहरे अनवर सामने, हुजूर के रुख अनवर की जियारत होती रहे, हुजूर के रुख अनवर की जियारत होती रहे तो नमाज हो जाती है। सैयदना मौला अली करबला वजू हालत सफर में है, नमाज असर का वक्त हो जाता है, हुजूर ने नमाज अदा की, बाज़ रवायात में आता है। उसके बाद सैयदना मौला अली करबला वजू की गोद में सर अनवर रखा और आप आराम करने के लिए लेट गए। आपको मालूम है असर की नमाज का वक्त कितने देर तक होता है? कब तक होता है असर की नमाज का वक्त? क्या अलामत है उसकी कि अब असर का वक्त खत्म हो गया? सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, गुरूब होने की तरफ चला जाए तो असर का वक्त खत्म हो जाता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरे अनवर सैयदना मौला अली करबला वजू की गोद में है, नमाज असर का वक्त है, हुजूर सो जाते हैं। सैयदना मौला अली की निगाहें उस रुख अनवर पर है, उस चेहरे पुरनूर पर है जिस पर अल्लाह की निगाहें रहती हैं। कन्नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए, महबूब आप चेहरे अनवर आसमां की तरफ उठा देते हैं तो भी हम आपका चेहरे अनवर देखते हैं। अल्लाह फरमा रहा है उस चेहरे मुबारका पर सैयदना मौला अली की निगाहें लगी हैं, वो नजरें लगी हैं। उधर सूरज गरूब होता चला जाता है और सूरज गरूब हो जाए तो असर का वक्त नहीं रहता। वो मौलाए अली है, मौलाए कायनात है, जिनकी नमाजें हम
हमारी नमाजों जैसी नहीं, वो तो नमाज में बराह रास्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। मगर आज हुजूर का चेहरे पर नूर वो निगाहों के सामने है। असर का वक्त निकले जा रहा है मगर मौला अली नमाज अदा नहीं करते, हुजूर को जगाते नहीं है कि हुजूर उठ जाइए मुझे नमाज अदा करनी है, बल्कि उलमा कहते हैं कि मौला कायनात ने अपने अमल से ये बता दिया कि असल नमाज तो हुजूर के चेहरे की ज़ियारत है, हुजूर के रुख अंदर की ज़ियारत है। जब सूरज डूब गया, गरूब हो गया, तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर नूर ने अपनी चश्माने मुकद्दसा खोली, मौला अली करमला वजह की तरफ देखा और आपकी निगाहें नबुव्वत देख रही है कि अली की नमाज रह गई है। पूछा सैयदना मौला अली से कि अली नमाज असर अदा करना चाहते हो या कज़ा? उलमा कहते हैं पूछने वाले अल्लाह के महबूब हो, साहिब वो काबा का हुसैन हो, फिर मौला अली नमाज कज़ा क्यों अदा करे? हुजूर ने पूछा अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा? तो मौला अली ने फरमाया अदा पढ़ना चाहता हूँ। जानते हैं कि सूरज डूब चुका है, सूरज डूब जाए तो नमाज अदा नहीं होती, कज़ा होती है। और उलमा कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन था कि सूरज इधर डूबता है कहीं और निकला हुआ होगा, अगर चाहते मौला अली का हाथ पकड़ते वहां ले जाते, मगर हुजूर सूरज के साथ नहीं, सूरज हुजूर के साथ चलता। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना अलीयन अताअतिका व अताअति रसूलिक, ऐ मौला अली तेरे और तेरे हबीब की अताअत में था। आपने इशारा फरमाया। एक और रवायत में आता है कि जब सूरज डूब जाता है तो सजदा करता है, हर चीज अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीहहु, हर चीज कायनात में अल्लाह की तस्बीह भी बयान करती है, नमाज भी पढ़ती है। ये अलग बात, हर एक की नमाज अलग, हर एक का जिक्र अलग, हर एक की तस्बीह अलग, हर एक का अंदाज जुदा। तो सूरज जब डूब जाता है तो रवायत में आता है कि सजदा करता है। तो जब सूरज गरूब हो गया था क्या कर रहा है? क्या कर, ऊंची आवाज में सजदा कर रहा। और सजदा किसकी बारगाह में किया जाता है? फकत अल्लाह की बारगाह, किसी और को सजदा जायज नहीं। अहले ईमान इस मामले में कोई इबाहम का शिकार नहीं, इबादत अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। तो जब सूरज डूब गया था वो सजदा कर रहा था अल्लाह की बारगाह में, इधर हुजूर ने हाथ उठाए, इधर हुजूर ने सूरज की तरफ तवज्जो की, तो वो जो हालत सजदा में था गोया बस अबाने हाल बता दिया गया कि उस सजदे में पड़े हुए सूरज को हुक्म हुआ जा, महबूब ने बुलाया है लौट चल, महबूब ने बुलाया है लौट चल। और साहबा कहते हैं कि ऐसा लगा कि सूरज को किसी ने जंजीरों से बांध कर वापस आसमान पर डाल दिया। और अब मौला अली ने नमाज अदा करवाई। जो अली की असर क़ज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें प्यार दिया गया। सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि। सुभान अल्लाह। पहली बात थी मोहब्बत एक, दूसरी बात थी अताअत एक। और अताअत में जब मोहब्बत का अंसर आ जाता है, बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का तसव्वुर करता रहता है, तो उसकी नमाज की अकामत हो जाती है। कायम होने के और ज़ाहिरी आदाब भी बहुत बयान हुए हैं, उलमा ने बयान किए, या वक्त का मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आऊँगी कि रज़ा एक है, खुशी एक है। जिसने हुजूर को राजी कर लिया, जिसने हुजूर को खुश कर लिया, उससे अल्लाह राजी है। बेशक अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु व रसूलु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और अल्लाह का रसूल इस बात का ज्यादा हक रखते हैं कि उसे राजी किया जाए।
اب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ایک واحد کا صیغہ ہوتا ہے، ایک تثنیہ کا صیغہ اور ایک جمع۔ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں انہیں بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے اور جمع کا صیغہ زیادہ کے لیے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ پر غور کریں، اللہ رب العزت نے یردو ہو کہہ کر ہو کا لفظ ایک کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، رضا کو ایک قرار دیا کہ جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اب قاعدہ تو یہ تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو یردو ہما آتا، تثنیہ کا صیغہ آتا، مگر اللہ نے یردو ہو کہہ کر یہ بتا دیا کہ ادھر ادھر مت تلاش کرنا، میری رضا چاہنے والوں میرے محبوب کو کچھ کر دو، میں راضی ہو جاؤں۔ تو اطاعت ایک، رضا ایک، محبت ایک، ادب ایک۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ علماء کہتے ہیں کیا کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، الہ العالمین، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے یہ بتا دیا کہ جو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس نے گویا اللہ پر آگے بڑھنے کی جسارت کی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ جرت نہ کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سنت ابراہیمی کرتے ہیں، ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو باقی سارا سال نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ قربانی کا۔ ہم جانور خریدتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ وہ کہ اللہ نے حضور کی امت کے لیے اس کی پابندی ہٹا دی کہ اب گوشت خود بھی کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، مگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ جانور خریدے جاتے ہیں اور قربان کیے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے جانور خریدے قربانی کے لیے، قربانی کے لیے جانور خریدے۔ ادھر صبح ہوئی عید الاضحیٰ کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہیں، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ وہ کچھ لوگ صحابہ میں سے کچھ لوگ مسجد میں نہ پہنچ پائے، نماز انہوں نے ادا نہ کی تھی۔ اب خیال آیا کہ حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، انہوں نے کیا کیا، حضور ابھی مسجد میں ہے اور انہوں نے اپنے جانور جو خریدے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے گئے تھے ان جانوروں کو قربان کر دیا۔ جب ان جانوروں کو قربان کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور یہ ایسا اسلوب ہے، ایسا انداز ہے قرآن مجید کا جو آپ کو نظر آئے گا تو تبت یدا ابی لہب وتب میں نظر آئے گا۔ جب اپنی بات ہوئی تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون کو آپ دھیان دیں کہ کافروں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے اور آخر میں کیا آتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو مت کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب بات آتی ہے اپنے محبوب کی، جب بات آتی ہے صاحب الاولاد کی، جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اگر ابو لہب نے انگلی اٹھا کے گستاخی کی تو حکم آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو نے جرت کیسے کی میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھانے۔ اب اپنی عبادت کی بات تھی تو اسلوب نارمل سا تھا، سادہ سا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ بتا دیجئے انہیں میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ ایک عام نارمل انداز نظر آتا، مگر جب حضور کی بات آتی ہے کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم جلال آ جاتا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، تو ہلاک ہو جائے، تو نے جرت کیسے کی کہ میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھی۔ اب یہاں بھی وہی اسلوب نظر آتا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، ہرگز مت کرو۔ اور حکم آ گیا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہیں ہوئی، اور قربانی وہ عمل ہے جس کے بارے میں آتا ہے
خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ اور جانور کے بالوں کے برابر، اس کے کھروں کے، اس کی ہر چیز کے عوض مومن کو برکتیں عطا ہوتی ہیں، ثواب عطا ہوتا ہے۔ مگر اس دن وہ قربانی اللہ کی بارگاہ سے نامنظور ہو گئی، وہ قبول نہ ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے گا، جانور حلال کے تھے، حلال پیسوں سے خریدے گئے تھے، کس کے لیے قربان کیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے قربان کیے گئے۔ مگر کیا بات تھی اس قربانی کے عمل میں، کیا بات تھی کہ وہ قربانی رد ہو گئی اللہ کی بارگاہ سے، قبول نہ ہوئی، جبکہ قربانی کی تو اتنی فضیلت ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کہ کیا کمی رہ گئی، کیوں حکم آ گیا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہ ہوئی؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، تو کیا بچا، کیا محسوس ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتی؟ نماز عید کسی کی رہ جائے تو قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کمی رہ گئی تھی؟ آپ غور کریں، نماز اگر کسی کی رہ جائے قربانی ہو جاتی ہے، مگر اس دن ابھی حضور نے قربانی نہ کی تھی، ابھی حضور نے اپنا جانور قربان نہ کیا تھا، اور انہوں نے پہل کی تھی، جانور قربان کیے، تو وہ جو عبادت کا عمل ہے، قربانی کیا ہے؟ عبادت کا عمل ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، مگر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کہتے ہوئے بتا دیا کہ اہل ایمان ہمیشہ یاد رکھنا، دروازہ قبولیت کھلتا ہے آسمان پر، مگر ان کے لیے جو نسبت محبوب لے کر آتے ہیں۔ دھیان اللہ کی طرف تھا، دھیان حضور کی طرف نہ تھا، عبادت